بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سربہ سجود ہونے والے تھے، اور 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی اسلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے۔ اور پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کے در و دیوار کو چوما، اور جس کی حسین شعاؤں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے دور آفتاب بن کر چمک رہے تھے، شہر کے در و دیوار رشک طور بن چکے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی، اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ ہائے کاروبار حیات سے بے پرواہ اور مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلے پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا اور تصور یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور العین تھا، اور اس کا نام حسین تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آج رات میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسہ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر جب شام کی زلف سیاہ روح صبح پر پوری طرح بکھر گئی اور رات کی تاریکی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تنہا ہی حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنیوں میں محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے آپ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود دستے بستہ سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا، اور چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی، اور پھر کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لختے جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت، نواسہ رسول اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، علی کا جایہ اور ایک شریعت کے باغی کی غلامی، اور جگر گوشہ بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرما برداری، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آج یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ ایزدی میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور جبریل علیہ السلام جس کے گھر کی دربانی کرے، فرشتے جس کا جھولا جھلائیں، اور خدا جس کے ناز دیکھے، اور مصطفیٰ جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، وہ حسین آج امانت الہی میں خیانت کرنے والے، دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر ناموس رسالت اور عزت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے اور پھر یا قتل کر کے مجھے بہت سا انعام بھی ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے، اور عزت و توقیر بھی ملے گی، اور یزید کی حکم عدولی سے اپنے منصب سے معزول بھی ہونے کا ڈر ہے، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، اور مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب کہ شعبان المعظم 60 ہجری کی 4 تاریخ کا چاند
تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا۔ مگر ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنے والا ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا، اور یہ رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار بیٹی بی بی سغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے ویر اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ اس کی پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اون و محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس معصوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی تھیں، وہ اپنے ویر کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار منہ کو چومتی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار تھیں، اور قدرت پکار پکار کر سغرا کو کہہ رہی تھی کہ اے حسین کی بیمار بیٹی سغرا، جی بھر کے اپنے ویر اصغر کو دیکھ لے، اور دل کھول کر قاسم و عباس کی بلائیں لے لے، اون و محمد کو چوم لے، اور اٹھ پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ جا، دوڑ اور اکبر کے گلے سے لگ جا، جلدی کر، اون و محمد کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل اور قاسم و عباس کے دامن سے لپٹ جا، اور آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی۔ اون و محمد نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی، اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ امام عرش مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہوں یا نہ ہوں، اور معلوم نہیں کہ نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے اٹھو اور چلو، تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں اور اس کے در و دیوار کو چوم لیں، اور نانے پاک کے روضہ انوار پر حاضری دے آئیں، اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کریں۔ سیدہ عالم اٹھیں، سر پر چادر تطہیر اوڑھی، اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو ساتھ لیا، اور اپنے ماں جائے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی، اور پھر اسی طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے کوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ماں خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئیں کہ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر کوشوں حسن و حسین کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے نانے پاک کے مزار پر انوار کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہیں، اور کل تیرے ساتھ اون و محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا پرسوز تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین، اور دو جہاں کے والی کی عنبری زلفوں سے کھیلنے والا حسین آج کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے، اور کبھی گنبد خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتا ہے، کبھی روضے پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی ہو ہو کی آوازیں سنتا ہے، اور پھر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک پردرد پرسوز آہ نکلی، اور روضہ پاک کی دیواروں کو کلاوے میں لے کر عرض کی اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تھا، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ کے دوش پر سواری کرنے والا حسین ہوں، آپ کی عنبری زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ آج وہی حسین آپ کے مدینہ پاک کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا ہے، اور آپ کے جس روضہ اقدس کی اسلامی کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی دیواروں کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے، اور گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو،
مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینہ کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں اور دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیامگاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں۔ آپ کا روضہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے اور آپ کی امانت کی نگہداشت کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے یزید جیسی فاسق و فاجر اور باطل پرست حکمران کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، شریعت کے ایک باغی کی اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ نانا جان اٹھو، اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ نانا جان اٹھو اور دیکھو، آپ کی یہ نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، اون و محمد بھی حاضر ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو، ان کی ڈھارس بندھاؤ، ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو اور ان کے دامن رحمت سے آنسو پہنچو۔ نانا جان، میری معصوم بچی سغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چملائے نہ۔ اس کا اور پھر امام عالی مقام نے اوپر نگاہیں اٹھائی تو سفید سفید کبوتروں کو اپنے سروں کو جھکائے اور اپنے پیروں کو دیوار سے چمٹائے تصور محبوب میں گم دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ان کبوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانا کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندوں، اور اے سید المرسلین علیہ السلام کے گنبد خضرا سے چمٹنے والے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش بخت ہو کہ دن رات اور صبح و شام اس آستان رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہو، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانے کے روضے کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حسین آج کے بعد یہ رشک جنت گلیاں، یہ سنہری جالیاں اور یہ حسین در و دیوار پھر نہ دیکھ سکے گا۔ بس پھر تربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین، جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خداوندی کی حفاظت و خاطر شہادت پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین، یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مینہ بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان بھی اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تمہاری جولی میں عسکر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوگا، اون و محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے گا۔ مگر بیٹا حسین، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہارے عزم و استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم صحیح کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچاؤ، اور تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قربانی ہنس کے دینا، جگر گوشہ بطول ہو، جان مسکرا کے دینا، تم حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا، اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بی بی زینب نے روضہ کی دیواروں کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے لگائی تاکہ تنہائی و غریب الوطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانے پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ ادھر بچی سکینہ نے روضہ اقدس کو کلاوے میں لیا، چیخیں نکل گئیں اور پھر سنہری جالی کو چوما۔ فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، بہن، اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس سیدہ عالم کے
اور مینصار امام حسین کی اس غمخوار بہن کے، جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ میں قربان حضرت شبیر کی اس جان نثار بہن کے، جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو دین کی آبرو پر صدقے کر دیا۔ سیدہ زینب امام پاک کے ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جا رہا ہوں۔ جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں کی آغوش میرے لیے راحت دل و جان تھی۔ بہن نے عرض کی، بھائی میں بھی چلوں گی، میں بھی خاک تربت پر بوسہ دوں گی اور میں بھی غلاف مزار کو آنکھوں پر ملوں گی۔ اور پھر دونوں بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے۔ جناب سیدہ سر کی طرف کھڑی ہو گئیں اور حضرت حسین پاؤں کی طرف۔ بی بی زینب نے غلاف کو آنکھوں سے لگایا، شبیر نے سر پاؤں میں رکھ دیا۔ بہن قبر سے لپٹ گئی، بھائی تربت سے چمٹ گیا۔ بہن کی ہچکی بند گئی اور بھائی کی چیخ نکل گئی۔ ان کی قبر ہے، دونوں بہن بھائی ہیں، اس کے پالے ہیں اور اس کے جائے ہیں اور اس کی گود کھلائے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ماں کا کلیجہ دھڑک جاتا ہے، وہ سوتے یہ جاگتی رہتی، وہ روتے یہ تڑپ اٹھتی۔ پھر کون کہتا کہ اس ماں کا دل اپنے بچوں کو قبر پر دیکھ کر تہہ خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا؟ سیدہ عالم کو چونکہ امام عالی مقام کی طرف سے تیاری کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ واپس گھر آتے ہی رخت سفر باندھنے میں تیار ہو گئی۔ اور پھر سیدہ زینب نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ اس گٹھری میں لال و جواہرات نہیں تھے، ریشمی چادریں نہیں تھیں، سونے اور چاندی کے برتن نہیں تھے۔ اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، جو کی چند روٹیاں تھیں اور کھجور کا ایک مسلہ تھا۔ ماں فاطمہ کی ایک چادر تھی، بھائی حسن کا ایک ٹپکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی اور نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دستار تھی۔ صبح کے ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا اور مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، اور پھر سورج طلوع ہوا اور در و دیوار روشن ہو گئے۔ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا۔ ناموس رسالت کی پردہ دار بیویاں شکستہ سی اماروں پر سوار ہو چکی تھیں۔ شہزادہ علی اکبر اونٹوں کی مہار پکڑ چکا تھا۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس اور نورانی قافلوں کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا اور ایک کہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا اور ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے، بچوں نے اون و محمد کے ہاتھ تھامے اور عورتیں بی بی زینب کی اماری سے لپٹ گئیں۔ جوانوں نے علی اکبر کے پاؤں پکڑے اور بوڑھوں نے امام پاک کا دامن کھینچا، راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئیں، واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا اور دل مضبوط تھا، اس لیے نہ ہی مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے، اور نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئیں اور نہ ہی بچوں کا رونا۔ فاطمہ کے لال کی پیاری بیٹی سغرا کو بھی ابھی تک یہ یقین تھا کہ وہ بھی ساتھ جا رہی ہے، لیکن اسے اپنے بھائیوں سے بچھڑنے، پھوپھی زینب سے جدا ہونے، اون و محمد سے دور رہنے، ماں شہر بانو کی شفقت سے محرومی اور باپ حضرت حسین کے سایہ عاطفت سے علیحدہ ہونے کا اس وقت پتہ چلا جب امام پاک نے اپنی بیمار بیٹی کو کلاوے میں لے کر روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، بیٹی تم بیمار ہو، اس لیے مدینہ میں ہی رہو۔ شفیق باپ کی زبان سے یہ سن کر سغرا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آئی تو پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ گئیں، کبھی ابا حسین کے پاؤں پکڑتی اور کبھی قاسم اور عباس کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ قافلے والوں، مجھ بیمار کو بھی خدا کے لیے ساتھ لے جاؤ۔ وہ ماں کے دامن سے لپٹ کر روئی، باپ کے قدموں میں گر کر چلائی اور بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر چیخی، مگر اس کا رونا کام نہ آیا، اور عرض کی، بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی، کدھر دیکھوں گی اور کسے پکاروں گی؟ بیٹی سغرا کی فریاد سن کر امام پاک کا جی بھر آیا۔
आंसू रुक ना सके और दिल काबू में न रहा। बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी हौसला रखो और सब्र करो, घबराओ नहीं, तुम खुदा के हवाले और नाने मुस्तफ़ा के सुपुर्द हो। और फिर फरमाया, बेटी मंजिल दूर है और रास्ता दुश्वार है, गर्मी सख्त है और तुम्हें बुखार है, इसलिए तुम यहीं रहो। 1 माह के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। सुगरा ने अर्ज़ की, बाबा जान, क्या हुआ जो मंजिल दूर है, क्या हुआ जो रास्ता दुश्वार है, क्या हुआ जो मुझे बुखार है, और क्या हुआ जो सवारी नहीं तो ना सही। बाबा जान, मुझे सवारी की ज़रूरत नहीं है, जिस घोड़े पर मेरा वीर असगर सवार होगा मैं उस घोड़े के आगे आगे दौड़ती चली जाऊंगी। गर्म लोग के पेड़े कबूल हैं, भूख और प्यास मंजूर है, पहाड़ों से टकरा जाऊंगी, नदियां चीर लूंगी, मगर खुदा का वास्ता मुझे छोड़ के ना जाओ। बेटी समझ के ना सही, काफिले की खात्मा समझ के ही ले चलो। मैं रास्ते में किसी को ना सताऊंगी, हर एक का हुक्म मानूंगी, मुझे भी साथ ले जाओ। और जब सुगरा ने देखा कि बाप किसी सूरत भी साथ ले जाने पर राज़ी नहीं होता, तो बीमार बच्ची ने हसरत भरी निगाहों से भाई अली अकबर की तरफ देखा। शहजादा समझ गया कि बहन क्या कहना चाहती है। अली अकबर ने अर्ज़ की, अब्बा जान, अगर आज आपकी बहन ज़ैनब आपके साथ जा सकती है तो मेरी बहन सुगरा मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। सजदा के लाल ने पुरसोज आह भरी और फरमाया, बेटा अली अकबर, तूने ठीक कहा है, मगर मुझे फ़िक्र है कि तुम्हारी सुगरा करबला का खूनी मंजर देखकर डर न जाए, और मेरी बहन ज़ैनब ने तो करबला के मैदान में तुम्हारी लाशों का पहरा देना है। और फिर तमाम ने बीबी सुगरा को प्यार किया, गले लगाए और सर मुँह चूमा, और फिर काफिले में एक हशर बर्पा हो गया और हर एक जी भर कर रोया, और फिर इनके साथ ज़मीन वाले भी रोए और आसमान वाले भी रोए, फर्श वाले भी रोए और अर्श वाले भी रोए, हूरो गलमान भी रोए और जन्नत के रिजवान भी। और फिर अहले बैत इत्तहार का ये मुक़द्दस काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गया, और जब तक काफ़िला और फिर काफ़िले की दूर बीबी सुगरा को नज़र आती रही, वो दरवाजे पर खड़ी देखती रहीं और रोती रहीं। अलगरज अहले बैत का ये नूरानी काफ़िला मदीना मनव्वरा से निकलकर मक्का मुकरमा पहुंचा, मगर पीछे अकेली और बीमार रह जाने वाली बीमार सुगरा को न चैन था, न करार, न सब्र था, न सुकून। वो हर वक्त उदास रहती, न दिन को आराम करती, न रात को सोती। दिल बेताब हो जाता तो नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की दीवारों से लिपट कर रो लेती, और ना कोई सहारा था और ना ही कोई आसरा, ना कोई हमदर्द था और ना ही कोई खैर हुआ। सुबह होती तो वो टूटे हुए हुजरे के दरवाजे पर आकर बैठ जाती और हर आने जाने वाले से पूछती, ऐ अल्लाह के बंदो, कोई तो मुझे मेरे बाप का पता बताओ, मेरी माँ की खबर दो और मेरे वीरों का हाल सुनाओ। लोग आते और गुजर जाते, कोई भी सुगरा के बाप का पता ना बताता, कोई भी सुगरा के वीरों की खबर ना देता। शाम होती तो मायूस होकर तस्वीरें गम हसरत बनकर इस मुकाम पर चली जाती जिस मुकाम पर इसके भाई अली अकबर ने इसको आखिरी बार गले लगाया था। तो भाई के पाँव को चूमती और इस जगह पर लिपटती, आहें भरती और नालाओ फरियाद करती। एक शाम गई तो वो निशान मिट चुके थे, बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आई तो फरियाद करने लगी कि मिट गए नक्शे कदम वीरान, मेरे अखियां लाइयां सावन, देख के जंदरे गना नू वज्जे मैनू वेड़ा आवे खावन। डिगर वेले जद कुड़ियां इत्थे अपने वीर खिडावन, समझ भरावा मोई मैनू मैथू अपने वीर छुपावन। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान इमाम पाक को कूफा वालों के मुतअद्दिद खतूत और कसद आ चुके थे कि हम आपके ग़ुलाम हैं, नाम लेवा हैं और आपको ही खिलाफत का हकदार समझते हैं, इसलिए आप कुफा में फ़ौरन तशरीफ़ लाकर हमारी क़यादत को कबूल फरमाएँ और हमें यज़ीद के फ़स्क़ व फ़ुजूर और इसकी गैर इस्लामी हुकूमत और गैर दीनी तर्ज़ सल्तनत से निजात दिलाएँ। कुफा वालों की इस अक़ीदत व मोहब्बत के पेश नज़र हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम को वहाँ भेज चुके थे। फिर हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफा वालों का जोश व खरोश और इनकी अक़ीदत व वारदात को देखकर इमाम अली मुकाम को ख़त लिख दिया था कि कुफा वाले वाकई हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं
اور یزید کی غیر اسلامی اور شخصی حکومت اور اس کے فسق و فجور کے خلاف مر مٹنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ فوراً تشریف لے آئیں اور پھر وہی کوفہ والے جنہوں نے یزید کے خلاف اپنی جانیں قربان کر دینے کا عہد کیا تھا، ابن زیاد کے ظلم و ستم اور یزید کے قہر و غضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دن کو انہیں کے خون کے پیاسے ہو گئے اور حضرت مسلم اور ان کے دونوں یتیم بچوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق سمجھیے کہ جس دن حضرت مسلم کوفہ میں شہید ہوتے ہیں، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں۔